سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سنو سورہ یوسف کی تفسیر کے حوالے سے آج ہمارا 9واں درس ہے۔ اس سے قبل 8 درس ہمارے کمپلیٹ ہو چکے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 سے 31 یعنی 3 آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ یوسف آیت نمبر 29 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ تفسیری ترجمہ: حقیقت واضح ہو جانے کے بعد عزیز مصر نے کہا، اے یوسف، تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے زلیخا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہی قصوروار ہے۔ جب عزیز مصر کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی اور یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور اصل مجرم زلیخا ہے، تو اس وقت عزیز مصر نے جو بات پیش کی، اللہ رب العزت نے اسے آیت نمبر 29 میں ذکر کیا۔ اگر آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں تو 3 باتیں آپ کو ملیں گی۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ جو ہوا غلط ہے، اور یہ سارے ارادے جو ہے نا تمہارے نہیں تھے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس بات سے درگزر کرو، یعنی اسے بھول جاؤ۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، رات گئی بات گئی، ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ کہا عزیز مصر نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو، اور یہ الفاظ ہیں، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس بات کو آپ بھول جاؤ، درگزر کر دو۔ اب عزیز مصر متوجہ ہوتا ہے زلیخا کی طرف، اور زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام سے غلط کیا اور الزام لگایا، یعنی یہ تمہاری تہمت تھی، بہتان تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر، تو تم یوسف علیہ السلام کے سامنے سوری کہہ دو، معافی مانگ لو۔ اور اس کے الفاظ یہ ہیں، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ۔ یہ عزیز مصر نے اپنی وائف یعنی زلیخا کو کہا۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ قصوروار کون تھا؟ عزیز مصر یہ بھی فیصلہ کر رہا ہے، کہتا ہے اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اے زلیخا خطا تمہاری ہے۔ اب دیکھیں آیت کریمہ میں کتنی باتیں آ گئی۔ پہلی بات، یوسف علیہ السلام کو کہا درگزر کرو۔ دوسرا، زلیخا کو کہا کہ تم نے تہمت لگائی، معافی مانگ لو۔ اور تیسرا یہ کہہ دیا کہ اے زلیخا تم سے خطا صادر ہوئی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، تینوں باتیں اپنی جگہ پر ہیں، اور یہ فیصلہ کرتا ہے قاضی، شوہر نہیں کرتا۔ جب قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی فیصلہ کرے گا نا کہ جناب صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ صحیح اور درست کا فیصلہ قاضی کرتا ہے۔ شوہر جو ہے نا وہ شوہر ہے، ظاہر بات ہے اس کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے، اور جب غیرت ہوگی تو فقط فیصلہ نہیں کرے گا، اپنے غصے کا اظہار بھی کرے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ آت بھی اٹھائے گا۔ لیکن عزیز مصر نے کچھ بھی نہیں کیا، بس اپنی بیوی کو کیا کہہ دیا،
ہاں خطا تجھ سے ہو گئی, بے قصور پر الزام لگائے, درست نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو کہہ دیا جناب ٹھیک ہے, آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, آپ اس کو بھولے جائیں. یہ جو مزاج ہے, میں اس مزاج کی اس مزاج پر روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں. یہ مزاج بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں معاذ اللہ بے حیائی عروج پر تھی. یہ بات ذہن میں رکھے گا, اس لیے کہ جب بے حیائی عروج پر ہو تو پھر لوگوں کی زبانوں پر یہ آتا ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے. جیسے آج ہم بعض لوگوں سے سنتے ہیں, کوئی بات پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں یار آج کل ہو جاتا ہے. مطلب کیا, بے حیائی عام ہے. اور وہ جو شوہر تھا نا, اس کی غیرت جو ہے مر چکی تھی, کیونکہ اگر شوہر کی غیرت مرتی تو ظاہر بات ہے وہ تو وزیر اعظم ہے, حاکم وقت ہے, اگر چاہتا تو سزا دے سکتا تھا, لیکن نہ کوئی سزا دیتا ہے, نہ غصے کا اظہار کرتا ہے, نہ آت اٹھاتا ہے, نہ آگ بگولا ہوتا ہے. یہ بات بتائی جا رہی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جس قوم کے درمیان تبلیغ کے لیے آئے تھے, وہاں بے حیائی کا بازار بڑا گرم تھا, بے انتہا بے حیائی تھی. ایک بات تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. دوسری بات کی طرف اب آئیں. دوسری بات یہ کہ آیت کریمہ میں اس بات کو واضح کیا, انکی کنت من الخاطئین, زلیخا خطاوار ہے. ظاہر بات ہے زلیخا نے کیا کیا, زنا کا ارادہ کیا, زنا نہیں کیا. یہ بات ذہن میں رکھے گا, زنا الگ چیز ہے, زنا کا ارادہ کرنا الگ چیز ہے دونوں گناہ, اس میں کوئی شک نہیں. زنا کرنا بھی گناہ ہے, زنا کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے, لیکن دونوں کے گناہوں میں فرق ہے. زنا کرنا بڑا گناہ ہے, اور زنا کا ارادہ کرنا پختہ, یہ زنا کی بنسبت چھوٹا گناہ ہے, لیکن ہے دونوں گناہ, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ دونوں کے دونوں کیا ہے, اللہ کی معصیت ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. تو حضرت زلیخا سے زنا نہیں ہوا. اب آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ میں اس پر زور کیوں دے رہا ہوں. اس پر زور دینے کی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا, نبی کی بیوی ہے نا, یہ کبھی بھی زانیہ نہیں ہوتی. اس کو ذہن میں رکھے گا. اللہ کسی خاتون کو نبی کی بیوی بننے کا شرف دے اور وہ بدکار اور زانیہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت زلیخا بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جب نکاح میں آ گئی اور زلیخا کو یہ شرف اور یہ سعادت حاصل ہوئی کہ جناب وہ یوسف کی بیوی بن گئی, حضرت یوسف کی زوجہ بن گئی, تو یہ جو شرف ملا ہے, یہ سعادت ملی ہے. اور علماء نے اس بات کو بھی لکھا کہ جناب زانیہ اور بدکارہ عورت نبی کی زوجہ نہیں بن سکتی. اس کا مطلب کیا ہوا, زلیخا کا دامن زنا سے پاک تھا. ٹھیک ہے, زنا کا ارادہ تھا جو گناہ تھا, لیکن زلیخا نے کیا کیا, اس سے توبہ کر لی. اب جب توبہ کر لی, اللہ نے کیا مقام دیا, یہ مقام اور رتبہ دے دیا جناب کہ تمہیں یہ سعادت ملی کہ تم ایک نبی کی بیوی بن رہی ہو. یہ مقام اللہ نے حضرت سیدہ زلیخا کو عطا فرمایا. یہاں ایک اور بات بھی میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں جو قابل توجہ ہے. زلیخا کا ماضی آپ دیکھیں کیسا تھا. ظاہر بات ہے زنا کا ارادہ تھا, گناہگار, گناہ والا ہے نا. اچھا, اب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو برادران ہیں, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا چاہتے تھے, مارنا چاہ رہے اور ڈرایا, یعنی یہ سمجھے کہ گناہ کیے. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران نے ابتدان تو گناہ کیے, لیکن بعد میں توبہ کر لی. مقام کیا ملا, یہ یوسف علیہ السلام کے صحابی بن گئے. زلیخا نے ارادہ زنا کیا, زنا نہیں کیا, ارادہ زنا کیا, اور قرآن نے کہا انکی کنت من الخاطئین, قرآن نے خطا کار بھی قرار دیا. لیکن جب زلیخا نے توبہ کر لی تو اب اس کے بعد کیا ہوا جناب, اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ نے ایک سعادت اور شرف دے دیا کہ تم ایک نبی کی وائف بنی, زلیخا زوجہ بن گئی. یہاں سے ایک بات واضح ہوئی, اگر ماضی میں کوئی شخص گناہگار ہے تو پھر بار بار اسے گناہ یاد کروا کے اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے. ماضی ہو گیا سو ہو گیا,
کیونکہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر ماضی خراب ہے اور اب الحمدللہ نمازی بن گیا، پہلے شرابی تھا، پہلے جواری تھا، اچھا پہلے پاپی تھا، پہلے سود خورا تھا، لیکن اب کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ جب سچی توبہ کر لی، نبی نے فرمایا رب نے معاف کر دیا، لیکن افسوس کہ بندہ معاف نہیں کرتا۔ بندہ کیا کہتا ہے پتہ آپ کو؟ دیکھو اس کی ٹانگ ابھی قبر میں لٹک رہی ہے نا، اب مسجد میں آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ بعض لوگوں کے بارے، عمر رسیدہ جو ہے نا، جیسے جوانی میں گناہ کیے ہوں، بڑھاپا آ جائے، اب مسجد میں نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں اب یہ اپنے گناہ دھونے آیا ہے۔ میں حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، سنیے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بعض لوگ جہنم کے قریب ہوں گے، توجہ رکھیے گا، یہاں تک کہ جہنم کے دروازے کے قریب آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے رخ کو چینج کر کے جنت کی طرف کر دے گا اور وہ انتقال کر جائیں۔ اب دیکھیں اس کا مطلب کیا؟ ماضی برا تھا، لیکن جب بڑھاپے میں پہنچا اللہ نے توفیق دے دی، اب الحمدللہ نمازی بن گیا، اب تالیہ قرآن بن گیا، اب رب کی بارگاہ میں رکوع اور سجود کے تحفے پیش کرتا ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ نیک بن گیا ہے، اب نیکوکار ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے یار ماضی کیسا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے مولا تو اسے استقامت دے۔ تو استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، ماضی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگر کسی نے سچی توبہ کر لی، ٹھیک ہے پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، پہلے جواری تھا جناب، پہلے شرابی تھا جناب، ٹھیک ہے پہلے زانی تھا، سب اپنی جگہ پر، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر نبی نے فرما دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا ہو گیا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا، اس کا یہ مقام اور یہ رتبہ ہوتا ہے۔ میں اس کی مثالیں دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت سیدنا بشر حافی کا، بڑے پائے کے بزرگ ہے، بغداد معلیٰ میں ان کا مزار ہے، اور بڑے متقی پرہیزگار صاحب ولایت۔ یعنی آپ مقام کا اندازہ اس سے لگائیں کہ بغداد معلیٰ میں یہ ننگے پاؤں چلتے تھے۔ ان کے ننگے پاؤں چلنے کی بنا پر کوئی جانور گوبر نہیں کرتا تھا، یہ آپ اندازہ لگائیں۔ بلکہ ہوا کیا پتہ آپ کو؟ کسی نے دیکھا کہ جانور نے گوبر کر دیا، تو اب پوچھا جانور نے گوبر کر لیا کیسے کیا؟ گلی میں۔ تو بعد میں پتا چلا حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ یعنی جب تک وہ حیات تھے اور ننگے پاؤں چلتے تھے تو بغداد معلیٰ کے اندر جانور ان کے ادب کی خاطر گوبر نہیں کرتے تھے۔ یہ مقام ہے حضرت بشر حافی کا۔ لیکن یہ پہلے کیا تھے؟ شرابی تھے جناب، نشئی تھے، شراب پیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد مقام کتنا بلند ہوا؟ فقط مقام ولایت پر فائز نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں سلطان الاولیاء بنا دیا۔ اب دیکھیں ماضی تو خراب تھا نا، لیکن حال کیا ہے؟ اچھا ہے۔ جب حال اچھا ہے تو آپ رب سے یہ دعا کریں مولا اس کا مستقبل بھی اچھا کر دے، دعا تو یہ ہونی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم طنز کرتے ہیں، اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے کہتے رہے دیکھو اپنا گناہ معاف کروانے آ گیا، اپنا گناہ معاف کروانا ہے، یعنی غلط رنگ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط رنگ دینا مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض کون تھے؟ پہلے ڈاکو تھے، ڈاکو۔ اور آج آپ روحانیت کی کتاب کا مطالعہ کریں، تصوف کی کتاب کا مطالعہ کریں، تو انہیں کہا جاتا ہے سلطان الاولیاء۔ اب دیکھیں ماضی کیا تھا؟ خراب تھا نا، درست نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ماضی کی طرف نہیں آنا، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ماضی درست نہیں تھا، حضرت زلیخا کا ماضی درست نہیں تھا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی تو برادران صحابی بن گئے اور زلیخا نبی کی بیوی بن گئی۔ یہ آیت کریمہ تھی 29۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، آیت نمبر 30 سورہ یوسف۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَا
वेदु फताहा अन नफ्सी कद शगफहा हुब्बा इन्ना लनराहा फी दलालिम मुबीन। तर्जुमा तफसीरी। शहर की कुछ खवातीन आपस में एक दूसरे को कहने लगी, अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा अपनी ख्वाहिश के लिए अपने ही नौजवान गुलाम को फुसलाती है। वो उस नौजवान की मोहब्बत में दीवानी हो गई है। हमारे नजदीक तो वो सरीह गलती कर रही है। यानी इस आयत करीमा में इस बात को वादे किया गया कि अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप बात को दरगुदर करें और आपने आगे नहीं बताना, यानी बात को क्या कर दे, छुपा दे, क्योंकि जाहिर बात अगर बात निकलेगी तो इज्जत का फालूदा निकल आएगा कि वजीर आजम की बेगम जो है ना ये अपने जर खरीद गुलाम पर फरेफ्ता हो गई है, इसलिए जो है ना इज्जत का फालूदा निकल आएगा, इसलिए बात को छुपाया गया। लेकिन इसके बावजूद ये बात बाहर फैल गई, बाहर आ गई। अब मिस्र के अंदर जो बड़े बड़े अमीर लोग थे ना, उनकी बेगमात तक ये खबर पहुंची कि जुलेखा अपने ही गुलाम पर फरिफ्ता हो गई है। ये बात बाहर फैली। जब ये बात बाहर फैली तो अब वो औरतें जो है ना जो आपस में बात करने लगी, तो वो जो बातें कर रही हैं आपस में, इसी को आयत नंबर 30 के अंदर जिक्र किया गया। यानी वो औरतें ये कहने लगी, क्या हो गया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अपने ही जर खरीद गुलाम पर फरिफ्ता हो गई है, दीवानी हो गई है, और उसके दिल में इतनी मोहब्बत बैठ गई है अपने गुलाम की। और फिर वो कहने लगी जुलेखा बहुत बड़ी गलती कर रही है, इसलिए कि शाही खानदान की बेगम है और एक गुलाम पर फरिफ्ता है और इसका अंजाम बुरा हो सकता है। ये बातें जो है ना ये मिस्र की जो बड़ी बड़ी खानदान की औरतें थी ना ये आपस में करने लगी। अब यही बात पहुंच गई किनके पास, जुलेखा के पास। तो आयत नंबर 31 के अंदर अब अल्लाह इस वाक़े को जिक्र करता है। अब आयत नंबर 31 क्या है, फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना। ये जो औरतों ने आपस में बात की ना, जुलेखा को क्या हो गया है, इसे होश नहीं है, इसे समझ नहीं है, ये जुनून सवार हो गया इस पर, अपने गुलाम पर दीवानी हो गई है। फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना, जुलेखा ने ये बात सुनी, यानी इसका मतलब है कि बाहर ये बात फैली, फैलने के बाद ये बात कहां गई, जुलेखा के पास आई। जब जुलेखा ने इस बात को सुना, अब जुलेखा ने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम ये बनाया कि घर के अंदर दावत करो, शानदार दावत, और उस दावत में इन्हें बुलवाऊं और हुस्न यूसुफ दिखा दो। अब जुलेखा ने क्या किया, अरसलत इलैहिन्ना, 40 खवातीन की दावत की, 40, और उन 40 खवातीन के अंदर कुछ वो थी जो बातें कर रही थी। जुलेखा को क्या हुआ, जुलेखा को क्या हुआ। अब जब 40 खवातीन की दावत की तो वो खवातीन आ गई। अब उनकी दावत शाही महल के अंदर किस अंदाज में होती है, कुरान कहता है वअअतदद लहुन्ना मुत्तकआ, बड़ी पुरतकल्लुफ दावत, बाकायदा गांव तकिए लगाए गए, बैठने के लिए नशिस्तें बनाई गई, बड़े उम्दा अंदाज में समझे बैठक बनाई गई, दस्तरखान को सजाया गया, मुख्तलिफ खानों को लगाया गया। अब क्या हुआ, वह आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, जब ये सब के सब दस्तरखान पर बैठ गई ना तो जुलेखा ने अपनी खादिमा को कहा सबके आगे एक एक छुरी रख दो। क्यों जनाब, इसलिए कि जो फल रखे थे ना उन फल को काटना था, फल को काटने के लिए सबके आगे छुरी रखवा दी। जैसे कुरान कहता है वह आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, के हर एक को एक एक चाकू इनके सामने रख दिया गया। अच्छा, अब क्या हुआ, जब ये खवातीन खाने लगी, अब खाना खा लिया, अब इसके बाद क्या करना है जनाब, फल काट कर खाना है। सब औरतें फल काटने लगी, उनके हाथ में चाकू था।
جب چاقو تھا تو پہلے سے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ دیا کہ جب میں تمہیں بلاؤں نا تو آپ آ جانا. یوسف علیہ السلام نے منع کیا, فرمایا نہیں میں نہیں آؤں گا. زلیخا کا آ گیا پریشر کا آنا ہی پڑے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے رضامندی کا اظہار کر دیا, ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ابھی اپنے کمرے میں اور دعوت جاری ہے, اور وہاں زلیخا نے کیا کیا؟ زلیخا نے وقالت اخرج علیہن, اے یوسف اپنے کمرے سے باہر نکلو اور یہاں آ جاؤ. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اب ان خواتین کے سامنے آئے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھے گا, یوسف علیہ السلام جب خواتین کے سامنے آئے تو اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے, سر جھکا ہوا تھا. یہی نفیس لوگوں کی عادت ہے. با پردہ لوگ ہوں گے نا مرد, جب عورتوں کے سامنے ہوں گے آپ دیکھیں کہ وہ ایسے کھڑے ہوں گے. میں نے آج بھی کئی لوگوں کو دیکھا جو شریعت کے بڑے پابند ہیں, جب عورتوں کے سامنے ہوتے عام طور پر ایسے ہوتے ہیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر کی خواتین کے سامنے آئے تو آپ دیکھ نہیں رہے تھے, بلکہ آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا. یہاں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں, اس زمانے میں پردے کا حکم نہیں تھا, یہ بات ذہن میں رکھے گا. پردے کا حکم تو بعد میں آیا, بلکہ اگر آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو اسلام کے اندر بھی مکی زندگی میں پردہ کہاں تھا؟ مکی زندگی میں پردہ نہیں تھا, مدنی زندگی میں پردہ آیا. اور پردے کا حکم آیا کیسے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق جو ہے نا بارگاہ رسالت میں عرض کرتے, یا رسول اللہ آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں تاکہ آپ کی ازواج اور دیگر عورتیں پردہ کریں. آپ نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا جب تک رب آرڈر نہیں دے گا میں کیسے کہوں؟ یہ بات ذہن میں رکھے گا, جب تک رب آرڈر نہیں دے گا تو میں پردے کا حکم کیسے کروں؟ حضرت عمر نے خواہش کا اظہار کیا. حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کرتے ہیں اللہ نے فرمایا جیسے عمر کی خواہش ہے نا ویسے ہی پردے کا حکم دے دو. پردے کا حکم آ گیا. لیکن اس سے پہلے تو پردے کا حکم نہیں تھا نا جناب, مکی زندگی میں پردے کا حکم نہیں تھا. جب مکی زندگی میں پردے کا حکم نہیں تھا, اگر کوئی خاتون پردہ نہ کرے تو گناہگار ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی جناب, کہتے گناہگار ہوگی, حکم ہی نہیں آیا تھا. مدنی زندگی میں پردے کا حکم آیا. اب جب پردے کا حکم آ گیا تو اب کیا ہوگا؟ قیامت تک پردہ ہے. اب اگر کوئی خاتون پردہ نہ کرے تو ناجائز ہے. لیکن جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا اور اگر کوئی خاتون عمل نہ کرے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. میں اس کے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. نماز جب پڑھتے نا آپ نماز جب پڑھتے تو نماز میں توجہ ہوتی ہے آپ کی. اگر آپ کو کوئی آ کر سلام کرے السلام علیکم, کیا آپ سلام کا جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے, کیونکہ سلام کا جواب دینا یہ نماز میں کلام کرنا ہے, اور نماز میں کلام کرنا یہ نماز کو کیا کرتا ہے؟ فاسد کر دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب نماز میں ہوتے نا ہم آپ کو سلام کرتے السلام علیکم. نبی کریم علیہ السلام سلام کا جواب بھی دیتے وعلیکم السلام. یہ کب کا حکم ہے؟ جب نماز میں کلام کرنا جائز تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں باہر نکل گیا, شہر کے باہر گیا اور کچھ عرصے کے بعد آیا, اور جب میں آیا تو بارگاہ رسالت میں جب میں پہنچا اللہ کے حبیب نماز پڑھ رہے تھے. میں نے اب پھر سلام کیا السلام علیکم. نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا, جبکہ پہلے دے رہے تھے, لیکن اب سلام کا جواب آپ نے نہیں دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں پریشان ہو گیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی ناراض ہو گئے؟ فرمایا میرے تو قدموں تلے زمین کھسک گئی, نبی لگتا ہے ناراض ہیں اسی لیے تو سلام کا جواب نہیں دے رہے. لیکن اللہ کے حبیب نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا پہلے نماز میں کلام کرنا جائز تھا, اب جائز نہیں ہے, اس سے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ پہلے جو تھا نا سلام کرنا کلام کرنا نماز میں جائز تھا, پہلے پردے کا حکم نہیں تھا. جیسے شراب ہے, ایک ایسا وقت بھی تو تھا نا کہ لوگ شراب پیتے تھے اور صحابہ نے بھی پی, لیکن کب؟ جب جائز تھی. پھر اسلام میں حکم آ گیا کہ جناب اب یہ جائز نہیں ہے. یہاں سے پتا چلا کہ اگر حکم نہیں آیا
تو پھر اگر کوئی وہ عمل کرتا ہے تو گناہگار تو نہیں ہوگا, قابل گرفت تو نہیں ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں پردے کا حکم ہی نہیں تھا, پردے کا حکم ہی نہیں تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں پردے کا حکم نہ تھا, لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام انداز کیا اختیار کر رہے؟ پردے والا, نفیس شخص کا. آپ پر فرض نہیں تھا, آپ پر واجب نہیں تھا, کیوں جناب؟ پردے کا حکم ہی نہیں آیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان خواتین کے سامنے آ گئے. جب خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا, اب قرآن کے الفاظ دیکھیں, قرآن کیا کہتا ہے, میرے رب نے کیا فرمایا, فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَا. قرآن کہتا ہے جب ان عورتوں نے, 40 عورتیں تھیں اور ہر عورت حسینہ تھی, خوبصورت, اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مصر بڑا خوبصورت ہے, حسن بہت زیادہ ہے, تو ہر عورت خوبصورت ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, اکبرنا, قرآن کہتا ہے یہ تو بے خود ہو گئی, سمجھ ہی نہیں آیا انہیں, بس مگن, جیسے لگ رہا ہے کوئی ان پہ جادو کر دیا ہے. جادو ہو جائے تو کیا پتہ ہی نا ایسے, بس ایسے تک رہی ہیں حسن یوسف کو. یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ مصر کی حسینائیں جب دیکھتی ہیں تو حیران رہ جاتی, دنگ رہ جاتی ہے. اور ان کے ہاتھ میں تھا چاقو, چھری تھی. کیا کیا انہوں نے؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. قرآن کہتا ہے انہوں نے پھل کاٹنا تھا, کہتے لیمو تھا, لیمو, اس کو کاٹنا تھا. پھل کاٹنے کے بجائے انگلی کاٹ دی, پھل کاٹنے کے بجائے انگلی, یعنی ہاتھ کو کاٹ دیا. اور یہاں ایک اور بات بتانا, جب انہوں نے ہاتھ کو کاٹا نا تو ہاتھ کٹے تو درد ہو نا, درد بھی نہیں ہوا. یعنی حسن یوسف میں اس طریقے سے گرفتار ہو گئی, اور ایسی دیوانگی اور ایسی بے خودی ہو گئی کہ ہاتھ کاٹا, چھری چلی, درد ہونا تھا لیکن درد کا احساس نہ رہا. یہاں میں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں نا جناب, جب روح قبض ہوگی, روح قبض ہوتی بڑا درد ہوتا ہے. ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں, یار بڑا تکلیف میں تھا, کینسر میں تھا, ہارٹ میں تھا, ہیپاٹائٹس میں تھا, مر جاتا تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ, اس کی جان چھوٹی. اور اگر نہیں مر رہا ہوتا تو کیا کہتے ہیں, یار اتنی تکلیف میں جلدی مر جائے نا. تو شاید ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ جب وہ مرتا ہے تو وہ تکلیف, یہ جو ابھی تکلیف ہے نا, اس سے سینکڑوں گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے, سینکڑوں گنا زیادہ, جب روح جسم سے نکلتی ہے. لیکن جو نبی کے دیوانے ہیں نا, کہتے ہیں حسن یوسف کو حسینہ مصر نے دیکھا تو بے خودی آ گئی. اور جب نبی کا غلام, ان کی روح قبض ہو رہی ہوگی اور وہ جمال مصطفیٰ دیکھے گا تو پھر بے خودی ایسی ہوگی کہ تکلیف ساری ختم ہو جائے گی, ساری تکلیف ختم ہو جائے. تو اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے گا, وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, کہ وہ حسینہ مصر حسن یوسف کو دیکھتی ہے, بے خودی ہو گئی, بس پتہ ہی نہیں, ایک دیوانگی, گویا ایسا لگ رہا ہے کہ جادو ہو گیا. اور اسی عالم میں انہوں نے کیا کیا, اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا, درد بھی نہیں ہوا, انہیں درد بھی نہیں ہوا. اور ان کی زبان سے الفاظ کیا نکلے, قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا, ان عورتوں نے جو مصر کی 40 عورتیں تھی, کیا کہنے لگی, حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. سبحان اللہ, ہے کیا انسان نہیں لگتا, یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ مصر کی خواتین. اچھا, یوسف علیہ السلام کے لیے پہلے سے ایک آزمائش تھی. وہ آزمائش یہ تھی کہ زلیخا پیچھے پڑی ہوئی تھی اور یوسف علیہ السلام اپنے دامن کو بچا رہے تھے, یہ ایک آزمائش. لیکن اس کے بعد کیا ہوا پتہ ہے, یہ جو 40 عورتیں آئی نا, یہ 40 کے 40 یوسف علیہ السلام کی دیوانی ہو گئی. یعنی پہلے تو خالی مسئلہ تھا کہ ایک تھا, اور یوسف علیہ السلام ایک کی بنا پر آزمائش میں آ گئے, اپنے دامن کو بچاتے رہے اور اللہ ان کی حفاظت کرتا رہا.
لیکن اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ اگلے اتوار کو میں واضح کروں گا، لیکن صرف اتنی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ایک خاتون کی آزمائش تھی، اب ان 40 نے جب دیکھا تو سب بار بار کہتی ہے ہم نے حسن یوسف کو دیکھنا ہے، سب یہ کہتی ہے. اور پھر یوسف علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا میں تو بڑی آزمائش میں آ گیا. یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تو مجھے قید خانے میں بند کروا دے تاکہ میں ان سے میری جان چھوٹے. پھر واقعہ انشاءاللہ آگے میں مزید بتاؤں گا. ایک اور آخری بات سن لیجئے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا نا وہ حسن کا ایک حصہ تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کو جو حسن دیا نا وہ کامل دیا ہے. ایک حصہ اور کامل میں فرق ہے. اچھا اب آپ کے ذہنوں میں بات آئے گی کہ جب ایک حصہ دیا تو ہر کوئی دیوانہ ہو گیا حسن یوسف کا، ہاں؟ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے پردہ نہیں رکھا تھا. یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ دیا، پردہ نہیں ڈالا تھا. میرے مصطفیٰ کو کامل حسن دیا، پردہ ڈال دیا، اس لیے کہ اگر پردہ ہٹ جائے نا تو پھر دیکھنے کی تابی نہ رہے. اعلی حضرت نے فرمایا حسن یوسف پر کٹی انگشت زنان مصر، حسن یوسف پر کٹی انگشت زنان مصر، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو